بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور آج ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اسٹوڈیو میں جناب ندیم چودھری صاحب۔ آپ ماہر ہیں صحت کی رپورٹنگ کے حوالے سے، جانے پہچانا نام ہے۔ ندیم چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب مظہر برلاس صاحب۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی بجلی مہنگی کرنے کی سفارش ہو گئی ہے، اور تھوڑی بہت نہیں، 8 روپے فی یونٹ مزید بجلی مہنگی کی جائے، یہ سفارش کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پہلے مہنگائی ہے وہ ابھی تک شاید لوگ جی رہے ہیں، تو بھی تھوڑا سا کوئی اور ان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے، اور اگر یہ ایسے ہو جاتا ہے تو پھر عام آدمی پر کیا ہوگا، انڈسٹری پہ کیا ہوگا، معیشت پہ کیا ہوگا، توانائی پہ باقی کیا ہوگا، اور اس کے جو اثرات آئیں گے وہ کیا ہوں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ فیصلہ کوئی نہیں ہوا، ابھی صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کام کیا ہے، آئیں گے اکتوبر میں دیکھیں گے، اور ساتھ یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ کرونا کو بھی دیکھیں گے، پھر جائزہ لینے کے لیے آئیں گے۔ لیکن یہاں ایک دوڑ شروع ہو گیا کریڈٹ لینے کی، پچھلی حکومت بھی کریڈٹ لینا چاہتی ہے، موجودہ بھی کریڈٹ لینا چاہتی ہے، اور کریڈٹ لینے والے جو ہیں اتنے زیادہ ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں مسائل حل کرنے چاہیے، کریڈٹ کی دوڑ کے بجائے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے یہ بھی پوچھیں گے۔ کل اتوار کے دن عمران خان صاحب نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے، اور کراچی میں انتخابات کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم رہا، آپ کو پتہ ہے 2 لوگ وہاں مارے گئے تھے۔ آج کی نئی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سعد رضوی اور مصطفیٰ کمال کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہو گئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور خبر، کون کہتا ہے کہ جی پاکستان غریب ملک ہے، یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں۔ جاپان نے تحفہ دینے کے لیے بات کی کہ آپ کے 3 اسپتالوں کو مشینری ہم مفت فراہم کریں گے، لیکن ہمارے نوابزادے ایسے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پیسوں سے ہی لینی ہے، اربوں روپے کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور بات بجلی کی مہنگائی سے شروع کرتے ہیں کہ مظہر برلاس صاحب، لوگ ابھی پیٹرول کا رونا رو رہے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کا مطلب ایک پیٹرول نہیں ہوتا، سبزی، دال، روٹی، ہر چیز، بلکہ سانس بھی مہنگی ہو جاتی ہے، تو اب جناب بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے مزید۔ اچھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حکومت ظاہر ہے کوئی آمرانہ حکومت تو نہیں ہے، درست ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، تو انہیں کم از کم لوگوں کا سوچنا چاہیے، عوام کا سوچنا چاہیے۔ انہوں نے تو عوام کی بھلائی کے نام پہ عوام سے ووٹ لیے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے آس پاس انسان رہتے ہیں یا نہیں، یا ان کے محلے میں شاید مہنگائی نہ ہو یا اس کے اثرات نہ ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات انہوں نے اتنی مہنگی کر دی ہیں، اس کے اثرات زندگی کے تمام شعبوں میں آئیں گے، بالکل ایسے ہی۔ اور مہنگائی بہت نظر آئے گی۔ پھر جو بجلی ہے، ایک تو مہنگی کر دی گئی ہے، یہ ہماری انڈسٹری پہ بھی اثر ڈالے گی، بالکل اور پھر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی انڈسٹری پہ اثر ڈال رہی ہے، بے روزگاری آئے گی، ایسا ہی ہے۔ اور گیس کی جو مہنگائی ہے اس سے بھی ہماری خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں الوی صاحب کہ اس صورتحال میں معاشرے میں نفرت بڑھے گی، تشدد بڑھے گا، معاشرے میں چوری، ڈاکہ زنی، وارداتیں بڑھیں گی، خودکشیاں بھی بڑھیں گی، اور یہ جو تاجر لوگ ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ ان کو اگر یہ پتہ چلے کہ خودکشی رسی کے ذریعے کی جا رہی ہے تو یہ رسی بیچنا شروع کر دیں گے۔ واہ، اور مہنگی بیچنا شروع کر اور دیں۔ مہنگی بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے سوچنا۔ میرے نزدیک چودھری صاحب بھی تشریف فرما ہیں کہ جو بندہ 20-25 ہزار یا 30 ہزار تنخواہ لیتا ہے، میں نہیں سمجھتا وہ کیسے زندہ رہے گا۔ صحیح ہے۔ آٹا اس کے لیے مہنگا ہے، چاول اس کے لیے مہنگے ہیں، سبزیاں اس کے لیے مہنگی ہیں، گوشت کی طرف وہ دیکھ نہیں سکتا، پھل کی طرف وہ دیکھ نہیں سکتا، بجلی بھی میرا خیال ہے وہ کٹوائیں گے
بہت سے لوگوں کو آپ کے جولائی اگست میں میٹر کٹتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ وہ بل نہیں جمع کرا پائیں گے. صحیح بات. ابھی میرے پاس کل ایک دوست آیا, اس نے کہا میں نے سوچا تھا کہ 7-8 ہزار بل آئے گا, تو میرا بل آ گیا ہے 32,000, تو میں کیا کروں. اللہ. تو اسی طرح باقی لوگوں کے آئیں گے نا. تو یہ جو ریلیف پچھلی حکومت نے ایک دیا ہوا تھا بجلی میں بھی اور پیٹرولیم سیکٹر میں بھی, تو یہ ایک تو ریلیف انہوں نے ختم کر دیا. تو چلو جی ریلیف ختم کر دیا تو باقی تو مہنگائی نہ کرو, ریلیف بھی ختم کیا اور مزید بھی بڑھا رہے ہیں, مزید بڑھا بھی دیا. اس سے کاروبار حیات متاثر ہوگا, معاشرے میں بہت نفرت پھیلے گی اور بڑا تشدد پھیلے گا. اور بڑی یہ جو آپ بڑے شہروں میں دیکھیں گے نا کہ یہ جو موبائل چھیننے کی اسٹریٹ کرائم جو ہے, پرس چھیننے کی وارداتیں, یہ بہت ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. مدر صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ واپس آؤں گا, بلکہ مجھے تو یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ جناب کہیں یہ جو آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ہمارے وزرائے خزانہ اور یہ ماہرین معیشت, کہیں یہ سارے کام کرا کرو کہ یہ آئی ایم ایف ان کے ہاتھ ہی نہ کر جائے. یہ آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں, میں ندیم چوئی صاحب سے پوچھتا ہوں. ندیم چوئی صاحب, یہ کوئی جاپانی حکومت نے کہا ہم آپ کو ریڈیالوجی کی مشینیں جو ہیں کوئی وہ مفت میں فراہم کرتے ہیں. سنا ہے ٹینڈر شینڈر ہو گئے ہیں, یہ اصل میں قصہ کہانی کیا ہے؟ بہت شکریہ علوی صاحب. آپ کو جس طرح ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. جی جی. جاپان کی گورنمنٹ نے پاکستان کو ریڈیالوجی اور اس کے علاوہ ہیوی جو آپ کے جنریٹر ہیں وہ بھی فراہم کرنے کی آفر کی. 17 آئٹمز ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہو گیا. اور پاکستان میں جو اس وقت جو بیوروکریسی ہماری بالخصوص وزارت صحت کے اندر, وہاں جو جوائنٹ سیکرٹری ڈیولپمنٹ ہیں ان کی طرف سے بجائے اس کے کہ وہ مفت میں جو چیزیں مل رہی تھیں ان کو لے کر پیمز میں, پولی کلینک میں اور جو وبائی امراض کا ہاسپٹل ہے اس میں ان کو انسٹال کیا جاتا, ان کو لینے کی بجائے 470 ارب روپے کی مشینوں کا ٹینڈر کر دیے گئے. اور وہی مشینیں جو آپ کو مفت میں مل رہی تھی جاپان کی گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں ایم آر آئی موجود ہے, اس میں سی ٹی اسکین موجود ہے. اور پچھلے دنوں ہی ہم نے چونکہ وہ خبر بریک کی تھی کہ پولی کلینک میں یہ ایم آر آئی خرید رہے ہیں, وہ تقریباً پاکستانی 44 کروڑ روپے کی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ جو 13 لاکھ ڈالر کی مشین تھی, اس کے کاغذات نکال کے اس کی جو بڈنگ ہو رہی تھی فائنینشیل, اس کو 16 لاکھ ڈالر کروایا گیا. اچھا, 13 لاکھ کی بجائے 16 لاکھ ڈالر کروائے گئے تاکہ وہ 3 لاکھ ڈالر کے کک بیکس نیچے سے اوپر تک جائیں. اچھا اچھا اچھا. میں نے کہا کہ ڈالر از خود پڑا جو ہے وہ, کیونکہ ہمارا پیسہ تو گر جاتا ہے, ڈالر بھی گر نہ گیا ہو بیٹھے بیٹھے. تو ذرائع نے جب ہمیں اطلاع دی تو ہم نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جو ابھی نئے جن کو ذمہ داری دی گئی ہے پولی کلینک میں, ڈاکٹر ایوب بیگ, تو ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو ساری انفارمیشن دی کہ جب آپ کو فری میں مل رہی ہے تو یہ 3 لاکھ ڈالر ایکسٹرا بھی دیے جا رہے ہیں اور آپ اتنا بڑا 16 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے سے دے رہے ہیں. تو انہوں نے فوری طور پر اس ٹینڈر کو منسوخ کیا. اچھا, یہ ان کا بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے مریضوں کی بھلائی کے لیے, گورنمنٹ پاکستان کا پیسہ انہوں نے بچایا. اور انہوں نے منسٹری سے رابطہ کر کے کہا کہ ہمیں جو فری میں مل رہی ہے وہ مشین فراہم کر دی جائے. لیکن پیمز کے اندر یہ نہیں کیا گیا. وہاں چونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, ایم ٹی آئی نافذ کیا گیا ہے, وہاں سارے سابقہ حکومت کے چہتے موجود ہیں, تو انہوں نے اس کا ٹینڈر کیا اور وہ سی ٹی اسکین مشین خریدی گئی ہے. اور وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کراچی ایئرپورٹ تک آ گئی ہوگی, تو وہ خرید کر لائی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ مفت والی مشین خریدی جاتی. اچھا جی, یہ عجیب و غریب صورت حال ہے جی. دیکھ لیں, ہم تو ان کا رونا روتے ہوئے سن کے تھک گئے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, معیشت بڑی خراب ہے, تباہی ہے, لیکن جو چیزیں مفت دینا چاہتے ہیں ہمارے دوست, یہ ادھر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مظہر برلا صاحب, جو میں نے جاتے ہوئے بات کی تھی کہ حضور یہ جو آئی ایم ایف کے کہنے پر, ایک تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ماہرین معیشت ہیں, چاہے پچھلے دور کے تھے, چاہے ابھی ہیں, چاہے ان کے پچھلے تھے, ان کو ایک ہی بات, یہ ان کے دماغ میں کس نے یہ خناس بٹھایا ہوا ہے کہ گھر کا چلانا ہے قرضے لے کے, آئی ایم ایف سے پیسے لے کے, اور کوئی نظام نہیں کرنا, کوئی متبادل طریقہ نہیں بنانا. پھر انہوں نے تو خیر مفتاح صاحب نے تو دوڑ لگائی ہوئی ہے نا کہ خوش کرنے کے لیے, جیسے کوئی معاف کرنا, میں شاید
عجیب سا ہے کہ جیسے کوئی کمزور آدمی، کوئی گاؤں کا کمی، کوئی پنڈ کے چودھری کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری وزارت خزانہ اس انداز میں IMF کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ خوش کرنے کے بعد بھی کہیں وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہ کر جائیں، کیونکہ ابھی انہوں نے فیصلہ کیا نہیں ہے کہ ہم نے کیا دینا ہے. دیکھیں اتنے اقدامات کرنے کے باوجود IMF تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، IMF کے لوگ نہیں مان رہے. تو 2 روز پہلے ہمارے وزیر خزانہ جو مفتاح اسماعیل اور جو اسٹیٹ منسٹر ہیں عائشہ غوث پاشا، یہ امریکی سفیر کو ملے ہیں اور ان سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ IMF کو ذرا سمجھائیں بجھائیں کہ ہم نے اتنے اقدامات کر دیے ہیں تو اب ہمارا جو لون ہے وہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ علوی صاحب، یہ جتنے قرضے لیے گئے یہ پاکستانی اشرافیہ نے لیے. درست ہے. اشرافیہ کھا گئی. ذرا نکالیں نا یہ لوگ لسٹیں کہ کس کس کے قرضے معاف ہوتے رہے. درست ہے. اور یہ جو بڑے بڑے سیاستدان آپ کو نظر آئیں گے، جو بڑے بڑے امیر سیاستدان بنے ہوئے ہیں، کہ ان کے قرضے کس کس دور میں کیسے کیسے معاف ہوئے. غریب بندے نے تو نہیں کھایا. آپ یہ کہتے ہیں قرضے انہوں نے لیے ہیں، بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی پہ پڑا ہوا ہے، اتارے غریب آدمی. یہ سراسر زیادتی ہے. ایسے جن لوگوں نے بھائی کھائے ہیں قرضے، ان سے لو، حساب کتاب برابر کرو. مگر پاکستانی حکمران جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائے جائیں. بعض اوقات بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پاکستان کا ڈیلیگیشن IMF سے قرض لینے کے لیے گیا، تو ہمارا ڈیلیگیشن جہاں ٹھہرا ہوا تھا اور وہ جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ہمارے ڈیلیگیشن کے ممبران آتے تھے اور جن گاڑیوں میں آتے تھے، تو ایک دن چائے کے وقفے میں IMF کے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا یار جتنے مہنگے ہوٹلوں میں تم رہتے ہو، جتنی مہنگی گاڑیوں میں تم آتے ہو اور جتنے مہنگے سوٹ آپ لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم قرضہ لینے آئے ہوئے آپ سے، آپ تو کو قرضہ دینے والے لگتے ہیں. صحیح ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹھاٹھ باٹھ ہے یہ ختم نہیں ہوتا. یہ بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے جو دورے جتنے بھی ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب نے وہ ٹھاٹھ باٹھ برقرار رکھا ہے. ایسے ہی ہے. کیا ضرورت تھی سوئمنگ پول کی؟ کیا ضرورت تھی اتنے بڑے بڑے وفد ساتھ لے جانے کی دوسرے ملکوں میں؟ وہ قوم کا پیسہ تو خرچ ہوتا ہے. صحیح. گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے ایک ایک پیسہ بچانے کی، اور ہمارے حکمران یا حکومتیں وہ سوچتی نہیں ہیں کہ کیا. میں تو بلکہ کئی دفعہ یہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس پاکستان کے ساتھ بھی کوئی سنسیئر ہے، یہ سارے ذاتی مفاد کے ساتھ سنسیئر ہیں. بالکل صحیح. لوگوں کی سوچ جو ہے وہ قومی ہے ہی نہیں، ذاتی سوچ سے آگے بڑھتی نہیں، ذاتی مفاد سے آگے نہیں بڑھتی سوچ، اور ذاتی مفاد کے گرد گھومی جا رہی ہے سوچ. ایسے ہی ہے. اور جب قومی مفاد کی طرف جائے گی اور سوچ قومی ہو جائے گی تو پھر ہی معاملات بڑھیں گے. جناب قومی مفاد کی بات ہوئی. قومی مفاد میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور میں ایک صحت کارڈ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا. اچھا، اس پہ ظاہر ہے کہ بڑی پبلسٹی بھی کی پچھلی گورنمنٹ نے. اس کے کیا، کیونکہ آپ تو صحت کے اندر سے جانتے ہیں سارے معاملے کو، اس میں جو کچھ کہہ رہا تھا PTI کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی، کلیم کر رہی تھی، کیا وہ سارے ٹھیک تھے؟ اس میں کتنے فائدے تھے عام آدمی کو؟ اور ابھی بھی یہ ہم ذرا تاکہ ہمارے ناظرین کلیئر ہو جائیں کہ یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ کوئی اس کو بند کر دیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے یا اس کی سہولت نہیں مل رہی. تو یہ دونوں چیزیں آپ ہمیں بتا دیں کہ اس وقت اصل اس میں سے کیا کیا فائدے کیا ہیں اور اب اس کی کیا سچویشن ہے. دیکھیں، پچھلے دور میں جب یہی حکومت نون لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ صحت کارڈ متعارف کروایا تھا. اچھا. اور اس میں اس وقت تقریباً 6.5 لاکھ روپے رکھے گئے تھے. اچھا. اور اس وقت بھی ہم نے یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ دیکھیں، جب کوئی عام آدمی، ہمارے جو 90% لوگ ہیں ان کی ضرورت OPD ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اس ہیلتھ کارڈ پر کسی قسم کی OPD نہیں ہے. آپ اگر اس کی OPD تھی نہیں؟ جی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس وقت بھی موجود نہیں ہے. اوکے. آپ جب اس کارڈ پر کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو
بنیادی ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں کہ جائیں جی یہ باہر سے کروا کے لے آئیں. ٹھیک ہے. جب وہ آپ بنیادی ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو وہ کم از کم 25 سے 30 ہزار روپے آپ کا خرچہ ہے. صحیح ہے. تو وہ اس صحت کارڈ پر وہ سہولت موجود نہیں, وہ آپ نے اپنی جیب سے دینے ہیں. اچھا. یہی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کا اسٹیٹ لائف کا سسٹم ہوتا ہے, آپ کا انشورنس کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد پچھلوں کو کچھ مل جاتا ہے, یہی صورتحال اس کارڈ پہ ہے کہ آپ زخمی ہیں, آپ کا آپریشن ہونا ہے, آپ کو کوئی دائمی مرض ہے جس طرح کینسر ہے, تو اس کے لیے تو آپ کے لیے سود مند ہے, لیکن عام آدمی کے لیے اس میں کسی قسم کی سہولت موجود نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جتنے بھی ڈمی ہاسپٹل اس میں شامل کیے گئے تھے, اس وقت کروڑوں روپے انہوں نے اپنی جیبوں میں بھر لیے ہیں. آپ کے ہیلتھ کارڈ پر فرضی نام ڈال کے, فرضی آپریشن کر کے آپ کے لاکھوں روپے ہر کارڈ سے نکلوا لیے ہیں انہوں نے. اور اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں, اور اس وقت بھی جو پمز میں ہیں 4 کروڑ روپے انہوں نے ادائیگی کرنی ہے اس وینڈر کی جس کے نام پہ یہ ہاسپٹل میں علاج ہوا, اور ابھی تک ان کو پیسے نہیں دیے گئے. صرف اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ جو علاج کیا گیا یہ کیسے ہوا. اچھا. اور ابھی اس کی پوزیشن جاری ہے, ابھی وہ کارڈ جاری ہے, جی فی الحال اس وقت چل رہا ہے اس وقت, لیکن وہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا. جو ہیلتھ کارڈ پہ جاتا ہے اس کو تاریخ 5 سال بعد کی ملتی ہے کہ آپ کا جو علاج ہے وہ 2 سال بعد ہوگا. اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مریض بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو پیسے دیں اور علاج کروا لیں. یہ سرکاری اسپتالوں میں بھی یہ سسٹم چل رہا ہے. اچھا, یہ تو عجیب و غریب صورتحال بتا رہے ہیں جی. تو آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا بجٹ کے حوالے سے, تو یہ میڈیسن کا شعبہ جو ہے اس کو تھوڑا سا نظر انداز کیا جا رہا ہے اس وقت. آپ کا جو ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے اور آپ کے پیٹرول کے ریٹس بڑھے ہیں, تو فارما انڈسٹری جو ہے انہوں نے وارننگ دیا گورنمنٹ کو کہ اگر ہمارے ریٹ نہ بڑھائے گئے تو ہم انڈسٹری بند کر دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, ہمیں بریک پہ جانا ہے. کہ یہ فارما انڈسٹری جو ہے وہ دھمکیاں دینے پہ آ گئی ہے کہ بھائی پیٹرول مہنگا, روٹی مہنگی, سبزی مہنگی, سانس مہنگی, ہر چیز مہنگی ہے, تو دوائیاں بھی مزید مہنگی کرنا تو بنتا ہے نا. کیسے لوگ جی رہے ہیں, یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں, اور پہلے کیا کیا ہوتا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے, اور اگلی خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر مہنگائی کے خلاف ملک گیر ہی احتجاج کا اعلان کیا ہے. تیاریاں ہیں, کل اتوار والے دن ملک بھر میں احتجاج ہوگا. KPK نے بہت ساتھ دیا تھا ابھی لانگ مارچ میں, اور وہاں سے آنے والا جو جلوس تھا وہ اسلام آباد تک پہنچا. باقی لوگ تو ظاہر ہے وہ پولیس کی مقابلہ نہیں کر پائے, لوگ نہیں پہنچ سکے, لیکن جہاں جہاں جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا. KPK کے قائم مقام گورنر اور اسپیکر KPK اسمبلی جناب مشتاق غنی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. مشتاق غنی صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مشتاق غنی صاحب, کیا تیاریاں ہیں, کیا KPK میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی باقی تو آپ چھوڑتے ہیں, ہم بس بات کو, آپ کا KPK سے کیونکہ تعلق ہے, تو کیا تیاریاں ہیں وہاں احتجاج کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے مجھے لیا اس میں. بات یہ ہے کہ KPK تحریک انصاف کا گڑھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے. اور اس لانگ مارچ میں بھی ہمارے جو ہزارے سے لوگ آئے, ہمارے جو KPK باقی علاقوں, جنوبی اضلاع سے, پشاور, مردان, چستا, سوات سے, سب نے ہر جگہ پولیس کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے. صحیح ہے. یہ رانا ثناء اللہ نے ایسے راستے ہمارے بند کیے ہوئے تھے جیسے ہم ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں. صحیح. حالانکہ ہم اپنے کیپٹل میں آ رہے تھے, اور جو ظلم کیا ہے انہوں نے خاص طور پہ کٹی پہاڑی برہان کے قریب, اور ہمارے فیڈرل منسٹر جو تھے عمر ایوب کے اوپر جو تشدد کیا اور جس طریقے سے. لیکن بار کیف اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے ہم ڈی چوک میں پہنچے, اور میں نے ڈی چوک میں آ کے میڈیا سے گفتگو کی تھی. باقی کل کا جہاں تک تعلق اتوار کا, خان صاحب کی کال ہے. خان صاحب جب بھی کال دیں گے آپ کو پہلی صف میں خیبر پختونخوا کے لوگ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمارے یوتھ, ہمارے ISF, ہماری ساری قیادت. کل کے لیے ہمارے تمام شہروں میں بھرپور تیاری ہے. وزیر اعلیٰ نے بھی خصوصی ہدایات دی ہیں, اور پرویز خٹک صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی سب سے ذاتی طور پہ رابطہ کیا ہے ہمارے سمیت. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل پشاور سمیت یا چوگیتگار میں, ہشت نگری میں, مردان, چرسدہ, دوابی, سوات, منگورا, ڈیر, اپر لور,
اور اسی طرح ایبٹ آباد میں بھی جو میرا حلقہ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے، خواتین اور بچے بھی نکلیں گے، چونکہ مہنگائی کے خلاف سب لوگ میدان میں نکل چکے ہیں آلریڈی۔ اب یہ تو عمران خان کی کال ہے، ورنہ انہوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے، امریکہ نے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیا۔ تو انشاءاللہ کل ایبٹ آباد میں بھی ایم سی بی چوک میں ایک بہت بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ، اور بہت بڑا اجتماع ہوگا اس کے خلاف، جس کی ہمارے تمام ہم لوگ اس کی قیادت بھی کریں گے، اور وہاں عمران خان کی تقریر بھی لائیو جو ہے ہم لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، آپ نے باتوں میں ایک بات کی ہے، ذرا میں اس کی دوبارہ تصحیح چاہوں گا اور اس کی انفارمیشن۔ آپ نے ارشاد فرمایا وزیر اعظم تھے، سابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد وہ پہنچے، اور اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے ڈی چوک سے خطاب کیا تھا۔ تو آپ نے یہی کہا نا، میں نے یہی سنا ہے کہ عمران خان ڈی چوک پہنچے تھے اور انہوں نے ڈی چوک میں ہی خطاب کیا تھا لانگ مارچ سے؟ میں نے یہ کہا کہ ہمارا جلوس پہلے پہنچا ہے ہزارے کا، اچھا، اور میں خود ڈی چوک میں پہنچ گیا تھا۔ اچھا، آپ بھی پہنچ گئے تھے؟ میں نے یہاں سے میڈیا سے گفتگو کی تھی ڈی چوک سے، عمران خان صاحب تو پیچھے تھے، اور وہ پھر جب آئے اور جب انہوں نے دیکھے حالات کے رانا ثناء اللہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے سارے لوگ آئیں ڈی چوک میں، اور ہماری لوگوں کے اندر سے وہ فائرنگ کروا کے آرمی کی اور ہمیں اور آرمی کو تصادم میں ڈال دیں۔ تو خان صاحب نے اس چیز کو بھانپ لیا، تو وہ ڈی چوک کی طرف نہیں آئے اور انہوں نے احتجاج کو اس دن کال اپ کر دیا۔ اب نئی ڈیٹ کا ہمیں انتظار ہے، جو جب کہیں گے انشاءاللہ ہم بھرپور تیاری سے آئیں گے۔ بہت اچھے۔ اچھا، ایک صرف اس میں اور تھوڑا سا پوچھنا ہے کہ عدالت نے تو منع کر رکھا تھا، اس کے باوجود آپ لوگ ڈی چوک پہنچے، تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آتا کہیں؟ علم میں نہیں تھا، چونکہ ہم تو راستوں پہ تھے اور وہاں پہ پولیس کے ساتھ لاٹھی چارج اور شیلنگ اور ان چیزوں کو ہم سہ رہے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ 3-4 بجے کسی وقت کورٹ نے کوئی ڈیسیژن کیا ہے، اور ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ تو ہم جو لوگ تھے، کافی لوگ ڈی چوک میں آ گئے تھے، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ایسی کوئی بات ہے تو ہم سارے ڈی چوک سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ہم نے پھر آگے جانے کی کوشش نہیں کی ہے ریڈ زون کے اندر۔ خان صاحب کو چونکہ ان کے ذرائع سے اطلاع ملی تھی بڑی لیٹ، تو جب ملی تو پھر وہ آگے کسی جگہ پہ رک گئے، اور وہاں سے پھر وہ آگے نہیں آئے۔ بہت شکریہ جناب مشتاق غنی صاحب، اسپیکر کے پی کے اسمبلی اور قائم مقام گورنر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مظہر برلاس صاحب، آپ بتائیے تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ آپ کومنٹ کر دیں۔ یہ مہنگائی کے خلاف، مہنگائی سے دنیا تنگ تو ہے، اور بڑی پاپولر کال ہوگی، یقینی طور پر عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مہنگائی تو ہے جی ہاں، اور مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، تو میرا خیال ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی نکلیں گے لوگ، اور سندھ کے شہروں میں بھی نکلیں گے، اور بلوچستان میں بھی نکلیں گے۔ خاص طور پر کراچی میں بڑے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور لاہور کے لبرٹی میں بڑے لوگ اکٹھے ہوں گے، تو یہ ملتان میں بہت لوگ اکٹھے ہوں گے۔ تو لوگ مہنگائی کے خلاف تو نکلیں گے، مہنگائی تو ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے عمران خان نے ایک صحیح وقت پہ سیاسی چال چلی ہے، کہ بجائے اس کے کوئی اور پارٹی اس کو کیش کراتی، وہ آگے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مہنگائی کے خلاف ہم مظاہرے کرتے ہیں، صحیح ہے، اور خود وہ خطاب بھی کریں گے، وہ خود بھی خطاب کریں گے، اس میں ظاہر ہے وہ موجودہ حکومت کے لتے لیں گے، ایسے ہی ظاہر ہے، اور ثابت کریں گے، وہ اپنے بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم تھے تو اتنی مہنگائی نہیں تھی، تو جب یہ آپ نے بہت زیادہ کر دی، اور ظاہر ہے ہو بھی گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، مہنگائی کی بات ہوئی تو آپ بھی ایک بری خبر سنا رہے تھے ماشاءاللہ، کہ اب دوائیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور دوائیوں والے کہہ رہے ہیں کہ مہنگی نہ کی تو ہم دوائیاں دینا ہی بند کر دیں گے، بنانا ہی بند کر دیں گے۔ یہ کیا بات ہے سرکار؟ جی بالکل، جو حالانکہ پہلے تو پچھلے دور میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی مہنگائیاں دوائیاں۔ ادویات ساز کمپنیاں ہیں، انہوں نے وارننگ دی ہے گورنمنٹ کو کہ اگر ہماری ادویات کی قیمتوں میں آپ اضافہ نہیں کرتے تو ہم میڈیسن بنانی بند کر دیں گے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ جو پچھلی حکومت تھی، اس کے جو پہلے وزیر تھے عامر کیانی صاحب، ان کے دور میں اربوں روپے کا اضافہ کیا گیا تھا ادویہ ساز کمپنیوں کے ساتھ مل کے، اور مبینہ طور پر کافی کرپشن کی کہانیاں بھی سامنے آئیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کو سیٹ سے اتارا۔ اس کے بعد ان کی جگہ ظفر مرزا صاحب آئے تھے، تو انہوں نے
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तस्लीम किया था कि अरबों रुपए वसूल किए गए हैं और हम इन कंपनियों से लेके वापस आवाम को देंगे, लेकिन आज तक वो आवाम को नहीं मिले अरबों रुपए कि वो जो इन्होंने इजाफी लिए थे 20% अगर बढ़ना था तो वो 40% बढ़ाई गई थी कीमतें उस वक्त भी, और वही कीमतें इस वक्त भी चल रही हैं। अदालतों में चले जाते हैं जो अदविया साज कंपनियां हैं और उस पर वो स्टे आर्डर ले लेती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो सबसे अहम है इस वक्त ड्रैप की पॉलिसी है कि आप जो किसी भी कंपनी को दवाई की कीमत फराम करते हैं तो उस पर जो पॉलिसी है उनकी, उसमें यह है कि आप जो रॉ मटेरियल लाते हैं उसकी बुनियाद पे आपको दवाई की कीमत मिलती है। आपकी अक्सरीती कंपनियां ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल अपना बनाती हैं बैरून मुल्क, वो डॉलर आपका बहाया जाता है और वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगा के उसी रेट पर पाकिस्तान से उसी रेट के हिसाब से मेडिसिन की कीमत लेते हैं, और जिसकी वजह से अरबों रुपया आपका बाहर भी जाता है। और यही जो आपके सेनेटर्स हैं यही अदविया साज कंपनियों के मालिक हैं, और जब सेनेट की कमेटियों में ये मामला आता है तो वो ये सारे जितने भी मामलात हैं पॉलिसी साजी के वो इन कैमरा हो जाते हैं ताकि मीडिया को ना पता चले। बिल्कुल सही है नाजरीन, ये चीज़ें छुपाने की भी कोशिश की जाती है कि असल में मसला ये है कि यहाँ सच बोलने की बजाय या ठीक चीज़ों को ठीक करने की बजाय उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। और अब भी हमने आपको KPK के कायम मकाम गवर्नर की भी बात इसलिए सुनाई कि मुश्ताक गनी ने इस मुश्किल दौर में जबकि लाठी चार्ज हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, आंसू गैस हो रही थी और लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल कर दिया गया था, प्रोटेस्ट में उन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत न सिर्फ खुद की बल्कि एक लंबा चौड़ा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद तक पहुँचे थे। इमरान खान का उन्होंने भरपूर साथ दिया था, हमने उनकी भी आपको बात सुनाई। अभी मज़ीद भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।